تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی ہے. اصل تو یہ کہ بات تمیز بات کرو تھپڑ سے, بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, پرانی بات ہے, پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی, اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہت تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں, آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح. اگر میں نے آرام سے, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے وہ یہ ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات, اصل تو بدتمیزی ہے, بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے. ٹکر بھی ہو گئی, آپ کی غلطی بھی ہوگی نا, تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں گاڑی میں کہیں گیا ہوں ڈیفینس کی طرف, مجھے کہیں کام تھا, تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھی. میری گاڑی وہ میں پارکنگ کے دوران وہ بیچاری کی گاڑی سے لگ گئی. وہ گاڑی سے اتری نا, کہہ رہی ہے میری گاڑی کا نیا کلر کی واٹ لگا دی اور میری نئی گاڑی اور یہ, اور وہ بولے جا رہی ہیں. میں نے کہا انٹی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک اور کیس نہ بن جائے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی. میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو, خاتون بولوں, انٹی بولوں, بہن بولوں, کیا بولوں. تو خیر میں نے محترمہ بول دیا. میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے. اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم, تو گلے مسئلہ اور کیس گاڑی گئی ایک طرف. تو میں بڑے سوچ کے میں نے کہا سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات کی. تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے, میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اب آپ بتا دیں میں اس کو بنوا دیتا ہوں, میں پیسے دے دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے, ان کی ہے, میری ہے, کیا کیا انسان ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. کہ اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا, اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے, بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون, ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا, گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا, دوبارہ سے آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ, آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کر, تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں, جان چھوڑو میری. ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں, تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پھڈا سب کا ہے, یہ انٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کا ہے یہ تو وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا, مکے مارتا, اس کے بعد بات شروع کرتا. وہی مجھے یاد ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کسی کے یہاں رشتہ لینے چلا گیا, یہ ذرا بیچارہ چھوٹی قوم کا تھا, غریب تھا, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اس کی شامت آئی ہوئی تھی. اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا صوفے پہ, اس کو کیا پتا کس مقصد کے لیے آیا. یہ بہت بیچارہ لو لیول کا آدمی تھا, وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے. یہ سیدھا سادہ, اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے, اس کو کیا پتا اتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو جب یہ صوفے پہ بیٹھا, اس کے دوست احباب بھی بیٹھے, تو بھائی سیٹھ صاحب نے پوچھا کیسے آنا, وہ کہہ رہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا تھا. اس نے پکڑ کے کوڑ دیا اس کو. اب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں برداشت ہے. دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوڑ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا, اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا, پھر سیٹ زبان سے انکار کرتا, کیونکہ پتا ہے اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری. دیکھو کتنی بردباری اس میں.
ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو, لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, اور کوٹے گا. تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے. بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری میں, اور ہمارے ہاں کیا ہے, اصل غصہ ہے. تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کہاں چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات, کیا چلی تو بیان جو اصل شروع ہوا تھا. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں, انسان کیا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا, یہ بھی کیا ہے, انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں, جن قوموں سے متاثر ہیں, ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی, تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے, والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے, لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے, لیکن ناراض کون ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا, اللہ. کیوں, اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے, میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا, اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ, یہ اتنا بڑا حکم ہے نا, دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار, فادر ڈے مدر ڈے, یہ کیا ہوتا ہے, کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے, ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی, لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے, اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. بد نظری غیر مسلموں کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑا جرم اس وقت ہے کہ جب انٹی اس سے ناراض ہو رہی ہوں کہ آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کی یعنی جو اس کے خلاف ہے نا, آپ کی جو اپنی نجی زندگی ہے اس کے حق تلفی ہو رہی ہے, تو لہذا اس پہ سزا بھی ان کے ہاں تھوڑی سی ہوگی. کوئی انٹی کو دیکھ لیا, وہ انٹی کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, تو بس میں دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا ایک تھپڑ لگا دیں گی بس. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. لا تقربوا الزنا, فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو. کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں. بد نظری انسان کو آہستہ آہستہ زنا کے قریب لے کے, خواہشات بیدار ہوتی ہیں, اس کی تسکین ہوتی نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی تسکین کے لیے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میری نظر میں میری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. پھر ہمیں اشکال ہوتا ہے